بسم اللہ الرحمن الرحیم. قضائے حاجت کے آداب کیا ہیں؟ جب آدمی پیشاب کرنے جائے، پیخانہ کرنے جائے، یہ تو عام لوگوں کے لیے ہوتا بھی رہتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا اس کے آداب ہیں؟ اس کی سنتیں کیا ہیں؟ کس طرح ہمیں استنجا کرنا چاہیے؟ بیت الخلاء کیسے جائیں؟ یہ اسلامی نظام ہے. اسلام نے یہ ساری چیزیں ہمیں سکھلایا ہے کہ کس طرح کیا کرنا ہے. وہ طریقہ آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ پیشاب پیخانہ تو لگا رہتا ہے پوری زندگی. جب تک آدمی نہیں مرے گا تب تک اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا رہے گا. اسی لیے میں یہ مسئلہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. سب سے پہلی بات کہ جب بھی پیشاب کے لیے یا پیخانے کے لیے جائے تو کسی پردے والی جگہ پہ جائے، کھلی ہوئی جگہ پہ نہ جائے. اگر کوئی پردے والی جگہ گھر پہ نہیں ہے، غریب آدمی ہے، انتظام کرے. اگر جب تک انتظام نہیں کیا ہے تب تو پھر کسی بالکل دور دراز الگ تھلگ جگہ کو جائے جہاں پر اس کی جو ہے سطر کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ پیشاب کرتے وقت خاص طور سے اس کا دھیان رکھے کہ پیشاب کی جو چھینٹیں ہیں وہ اپنے جسم پہ، پیر پہ یا اپنے کپڑے پہ نہ پڑے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ قبر میں جو ہے سب سے زیادہ جو ہے عذاب ہوگا وہ اسی وجہ سے ہوگا. عام آدمی جو ہے پیشاب کی چھینٹوں سے بچتے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، دونوں کو عذاب ہو رہا تھا. اس میں سے ایک آدمی یہی تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، پیشاب جہاں چاہے وہاں کر دیتا تھا اور پیشاب کی چھینٹیں اپنے جسم پہ، کپڑے پہ پڑتی رہتی تھی. اسی لیے اس کا خیال رکھنا مرد عورت سب کے لیے ضروری ہے. مکمل خیال رکھیں، ٹھیک ہے. اور نمبر 3، راستے میں پیشاب کر رہے ہیں، پیخانہ کر رہے ہیں، راستے کنارے پیشاب پیخانہ کر رہے ہیں، یہ سخت مکروہ ہے. کیونکہ وہاں سے جو آدمی گزر کے جائیں گے راستے سے، وہاں گندگی کی وجہ سے، ان کو بو کی وجہ سے پریشانیاں ہوں گی. یہ سخت ناجائز ہے، یاد رکھیے گا. راستے کنارے پیشاب پیخانہ کرنا منع ہے، اور سطر بھی وہاں چھپا کے پیشاب پیخانہ کرنا بہت مشکل کام ہے. اس لیے بچنا چاہیے، کیونکہ عام لوگوں کو نقصان ہے، اس سے تکلیف پہنچے گی. اسی طرح اسی وجہ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سایہ دار جگہ، کوئی بہت بڑا جو ہے درخت ہے، اس کے نیچے لوگ بیٹھتے ہیں، اڑتے ہیں، وہاں پر لوگ جو ہے آرام کرتے ہیں، وہاں پر جا کر پیشاب کر دیا ہے، وہاں پر پیخانہ کر دیا ہے. یہ بھی نقصان. کیوں؟ اس لیے کہ عام لوگوں کو اس سے پریشانی ہوگی، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خاص طور سے دھیان رکھیں، سوراخ میں، اس میں بھی پیشاب نہ کریں. اور اکثر جگہ ایسا دیکھا بھی جاتا ہے جو سوراخ میں پیشاب کر دیتے ہیں، جناتوں کا جو راستہ رہتا ہے وہ زمین کے اندر رہتی ہے جنات، تو جو سوراخ رہتا ہے جناتوں کا بھی سوراخ ہو سکتا ہے، اور اگر ناپاک ہو جائے تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں، بہت زبردست آپ کا نقصان کر دیں گے وہ. اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے. منع بھی کیا گیا ہے حدیث میں صاف کہ سوراخ میں پیشاب مت کرو. بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچپن میں ایسا کرتے ہیں کہ جہاں سوراخ دیکھیں گے وہیں سوراخ میں جا کر پیشاب کریں گے. اس لیے اس سے بچانا چاہیے. اپنے بچوں کو جب کبھی نظر پڑ جائے ان کو سکھائیں، بتائیں، نقصان ہے اس سے زبردست، ٹھیک ہے. اور نمبر 4، غسل خانے میں پیشاب نہ کریں. غسل کرتے وقت اگر پیشاب لگ جائے، پیخانہ چلے جائے، استنجا خانہ چلے جائے، پیشاب خانہ چلے جائے، وہاں سے پیشاب کر کے آئیں پھر غسل کریں. غسل خانے میں پیشاب نہ کریں بھائی، اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے جہاں وضو کرتے ہیں، وضو خانہ ہے، دیکھتا ہے کہ کوئی نہیں ہے، یہی پیشاب کر دیتا ہوں، نہیں، منع ہے، مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے. وضو خانے میں بھی پیشاب نہ کریں، ٹھیک ہے. اور نمبر 5، سر ڈھانپ کر پیشاب کے لیے، پیخانے کے لیے جائے. اور یہ مسئلہ بہت اہم ہے، خاص طور سے عورتیں جو جانتی نہیں ہیں وہ تو الٹا کرتی ہیں. جب پیشاب کے لیے، پیخانے کے لیے جاتی ہیں تو اوڑھنی اتار کے رکھ دیتی ہیں، پھر جاتی ہیں. کتنا غلط ہے، سوچیے گا. شریعت کی کھلم کھلا مخالفت ہے یہ. اسی لیے صحیح بات یہ ہے جب پیشاب کے لیے جائیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، سر ڈھانپ کر جائے. مرد ہے ٹوپی پہن کر جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کے لیے جایا کرتے تھے، استنجا کے لیے یا پیخانے کے لیے، تو ٹوپی منگوا لیتے تھے، ٹوپی لاؤ، ٹوپی پہن کے جاؤں گا. حدیث میں آیا بھی ہے. اسی لیے مردوں کے لیے خاص طور سے یہ جو ہے اپنا معمول بنانا چاہیے. عورتیں بھی اپنے اوڑھنے کو جو ہے اوڑھ کر، سر کو ڈھانپ کر جائیں، اوڑھنی اوڑھ کر جائیں، ٹھیک ہے. اور نمبر جو ہے 6، جوتے چپل پہن کر جائیں. چپل ہے تو چپل پہن کے جائیں، خالی پیر میں پیشاب پیخانے کو نہیں جائیں. اس سے بھی بیماریاں ہوں گی. جو جراثیم ہے پیشاب پیخانے میں وہ آپ کے جسم پہ آ جائیں گے. خالی پیر پہ جائیں گے تو اس سے نقصان ہوتا ہے. اسی لیے کتنا شریعت آپ کے بارے میں خیال کرتی ہے، یہ سوچیے. اور اسی طرح جو ہے نمبر 7، بائیں پیر کو پہلے داخل کریں. جب پیشاب خانے کے اندر جائے، پیخانے کے اندر جائے، سب سے پہلے بایاں قدم اندر رکھے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے بایاں قدم. اور وہ جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، پیخانہ ہے
تو جہاں بیٹھتے ہیں پیخانہ کرنے کے لیے وہاں پر بھی جو ہے 2 پیر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے. وہ جو پیر رکھنے کی جگہ ہے وہاں پر سب سے پہلے اپنا داہنا قدم رکھے پھر بایاں قدم رکھے. لیکن جب پیخانے یا پیشاب خانے کے اندر داخل ہوگا اس روم کے اندر تو ایسی صورت میں سب سے پہلے بایاں قدم اندر رکھے گا. خیال ضروری ہے آپ کے لیے, یہ بہت اہم باتیں ہیں. اس سے جو ہے بہت وساوس جو ہے وسوسے جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں اور یہ شریعت میں ایک سنت کے درجے میں یہ عمل ہے. اور اسی طرح جو ہے یہ دعا پڑھیں. دعا کب پڑھیں گے؟ اندر داخل ہونے سے پہلے. اندر داخل ہو کے دعا نہیں پڑھیں گے. اگر اندر داخل ہو چکے ہیں تو پھر دل ہی دل میں دعا پڑھیں گے. اگر داخل ہونے سے پہلے پڑھیں گے یہی بہتر ہے, پہلے پڑھنا چاہیے اور وہ زبان سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں. اس سے جو کیا ہوتا ہے جو شیطان جو وہاں پر ذہنی خیالات لاتا ہے وہ سب سے آدمی گندے کام سے محفوظ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ نمبر 8 قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھے. یہ بہت اہم ہے. قبلے کی طرف نہ سامنا کر کے پیشاب پیخانہ کرے نہ پیچھا کر کے. سخت مکروہ ہے, سخت مکروہ, گناہ ملے گا. اس لیے مکمل, خاص طور سے جب آپ گھر بنائیں, اپنا نیا گھر بنائیں, نیا پیخانہ پیشاب خانہ بنائیں, اس کا خیال لازمی ہے آپ کے لیے. آپ پہلے دیکھیں کہ جب آپ پیشاب پیخانے کے لیے بیٹھیں گے قبلے کی طرف آپ کا چہرہ تو نہیں ہو رہا ہے, قبلے کی طرف آپ کا پیچھے تو نہیں ہو رہا ہے. یہ خیال آپ کے لیے نہایت ضروری ہے. اور نمبر 9 جب آپ پیشاب کریں یا پیخانہ بھی ہو کھڑے ہو کے نہیں کریں, بیٹھ کر کریں. ہاں اگر کوئی مجبوری ہو جائے, بیماری ہو جائے, آدمی بیٹھ کر پیشاب پیخانہ نہیں کر پاتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے. یا عام حالت میں ہے جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, جہاں بیٹھے گا تو گندگی ہے وہاں پر, تو پھر کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر سکتا ہے ایسی صورت میں. لیکن عام حالت میں جہاں پر بیٹھ سکتا ہے وہاں پر بیٹھ کر ہی پیشاب کرے, یہی صحیح طریقہ ہے. ٹھیک ہے, اور نمبر جو ہے 10 بقدر ضرورت سطر کھولے اور بالکل بیٹھنے کے قریب ہو کر کھولے. ایسا نہ ہو کہ پیشاب خانہ اتنے دور میں ہے وہ یہیں سے کپڑا اٹھا کے جا رہا ہے پیشاب پیخانہ کرنے. غلط ہے بھائی, بہت غلط ہے. سطر بالکل جہاں بیٹھنے کے قریب قریب, ابھی وہاں بیٹھا بھی نہیں ہے تب بھی سطر نہ کھولے, بالکل بیٹھنے کے قریب قریب ہوگا تبھی سطر کھولے گا, تبھی کپڑا اٹھائے گا, تبھی کپڑا جو ہے کھولے گا سطر کے لیے, جو ہے استنجا پیخانے کے لیے, پیشاب خانے کے لیے, پیشاب کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اور اس کا بھی خیال بہت اہم ہے. نمبر 11 جب پیشاب کے لیے بیٹھے گا یا پیخانے کے لیے بیٹھے گا, خاص طور سے پیخانے کے لیے, جب پیخانہ کرنے کے لیے بیٹھے گا اس وقت جو ہے بائیں پیر پہ زیادہ زور دے کر بیٹھے گا, بائیں طرف زیادہ ڈھل کر بیٹھے گا, داہنے طرف والے حصے کو ذرا ہلکا کر کے بیٹھے. ٹھیک ہے, یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے لیکن اتنی لمبی بات نہیں کروں گا ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. اور نمبر 12 پیشاب اور پیخانے کے مقام کو نہ دیکھے. ایسا نہ ہو کہ پیشاب خانہ کرنے کے لیے گیا ہے پیشاب خانے کو یا پیخانہ کر رہا ہے اور پیخانے کے مقام کو, پیشاب خانے جو ہے سطر کو, شرمگاہ کو دیکھ رہا ہے. اس سے نظریں کمزور ہوتی ہیں, خاص طور سے عورتیں جو ہے اس سے بچیں ورنہ نظر میں جو ہے کمی ہوتی ہے, نظریں کمزور ہوتی ہیں, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور یہ مکروہ بھی ہے, حرام گناہ نہیں ملے گا اس سے لیکن بچنا چاہیے, وسوسے آتے ہیں اس سے, اسی لیے یہ مکروہ کہا گیا ہے شریعت میں. اور اگر ضرورت ہو بقدر ضرورت آدمی دیکھ سکتا ہے, ورنہ عام حالت میں بیٹھ کے شرمگاہ کو دیکھ رہا ہے پیشاب خانے پیخانے میں, غلط طریقہ ہے. اور اسی طرح جو ہے نمبر 13 بلا ضرورت دیر تک نہ بیٹھے. پیشاب پیخانے سے فارغ ہو گیا, آج کل نوجوان یہی کرتے ہیں, بیٹھ کر موبائل چلاتے رہتے ہیں, اخبار لے گیا بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. غلط بات ہے بھائی, ایسی بات نہیں ہے, وہ غلط طریقہ, یہ بہت غلط طریقہ ہے. جتنی دیر وہاں ضرورت ہے اتنی دیر بیٹھے, اگر ضرورت سے وہ فارغ ہو چکا ہے واپس آ جائے, وہاں زیادہ دیر تک ٹھہرنے کی کوشش نہ کرے. اور نمبر 14 بلا ضرورت بات چیت نہ کرے. بیٹھ کر وہاں اندر بیٹھا ہے اور ادھر ادھر بات چیت کر رہا ہے, سب سے, گھر والوں سے بات کر رہا ہے, اس سے بات کر رہا ہے, اس سے بات کر رہا ہے, یہ غلط طریقہ ہے. وہاں پر خاموش رہنا ہے. ہاں اگر ضرورت پڑ جائے تو بات چیت کر سکتے ہیں. کوئی آیا ہے بلا رہا ہے, اب یہ اندر بیٹھا ہے تو آواز دے سکتے ہیں, بھائی اندر ہو جا رہا ہوں, یا پھر کسی وجہ مطلب وہاں بتا سکتا ہے. یہ ضرورت کے وقت بات چیت کر سکتے ہیں, بلا ضرورت بات کرنا مکروہ ہے. اور نمبر 15 داہنے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھوئے, داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرے, بائیں ہاتھ کا استعمال کرے. جب پیخانہ صاف کرے جو ہے یا جو ہے استنجا پیشاب جو ہے پیشاب کے مقام کو دھوئے تو بائیں ہاتھ سے دھوئے, داہنے ہاتھ کا استعمال نہ کرے. اور نمبر 16 جو ہے نکلتے وقت داہنا پیر سب سے پہلے نکالے. جب باہر نکلے گا پیخانے سے پیشاب خانے سے, جب باہر آئے گا سب سے پہلے جو ہے اپنا داہنا پیر نکالے گا. جاتے وقت بایاں پیر اندر کیا تھا سب سے پہلے, اور آتے وقت داہنا قدم داہنا پیر باہر نکال کر پھر باہر آئے گا. اور باہر آنے کے بعد ایک دعا ہے, وہ دعا پڑھے گا. دعا کیا ہے؟ غفرانک. یہ بہت زبردست دعا ہے.
गुफरानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफानी। ये बहुत जबरदस्त चीज है। इस दुआ में ये बताया गया है, अल्लाह ताला की बहुत तारीफ की गई है कि अल्लाह तूने ये जो नुकसानदेह चीज है, ये जो मुज़र है, इस चीज को तूने मुझसे दूर कर दिया। अल्लाह की तारीफ है, और वाकईतन अल्लाह की तारीफें होनी चाहिए। क्यों? अगर पेशाब रुक जाए, पैखाना रुक जाए, सोचिए कितनी बड़ी मुसीबत आ जाती है। आदमी बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। इसीलिए जब पेशाब से, पैखाने से फारिग हो तो इस दुआ को जरूर पढ़े, ताकि अल्लाह का शुक्र अदा कर सके कि अल्लाह तूने मुझे जो है ये ताकत दी जो मैं पेशाब और पैखाना कर सका। वरना ये भी एक बीमारी है, जब रुक जाए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये मुकम्मल मैंने तफसील के साथ आपके सामने ये मसला बयान किया है, और इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं, लेकिन लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं लंबी तफसीली गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए और शरीयत का पाबंद बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं। नीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।